جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، جو کچھ بھی قیامت تک ہونا ہے سب کچھ لکھ دو، اور قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ پھر 50,000 سال کے بعد اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنوں کو دنیا میں بھیج دیا تھا، لیکن جنوں نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا اور خون خرابہ کیا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوں گی۔ فرشتے کیونکہ جنات کے حالات دیکھ چکے تھے تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ پاک، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور خوب خون خرابہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال تک غم کی بارش اور 1 سال تک خوشی اور راحت کی بارش برسائی، اور اسی میں انسان کو 2 سبق دیے کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ غم کی راہ جتنی طویل کیوں نہ ہو، خوشی ضرور آئے گی۔ 40 سال کے بعد جب آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی بجنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی ہو، تو اس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ جب حضرت آدم کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس اکثر چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا تھا کہ اسے ضرور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا پیارے جبرائیل، آدم کے پتلے سے جا کر اس تھوک کی جگہ کو اکھاڑ لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے تھوک والی جگہ کی مٹی کو اتارا اور وہاں پر آج ناف ہے ہماری۔ پھر اللہ نے اس ابلیس کی تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا، اس لیے کتے کے اندر وفاداری انسان کی جبلت کا اثر ہے اور کاٹتا ہے کہ یہ شیطان کی تھوک کا اثر ہے۔ یہ بات مفسرین کرام کے نزدیک تھوڑی کمزور ہے، صوفی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دی کہ اللہ یہ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے یہ علم اور رتبے میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں بھی سن رہا تھا، تو اللہ نے کہا جب میں اس کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اسے سجدہ کرنا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالنے سے پہلے ان کو دنیا کا تمام علم عطا کر دیا، وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال چکی، اللہ نے حضرت آدم سے ان چیزوں کے نام پوچھے جو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھے، اور فرشتوں کو فرمایا دیکھو میں کہتا تھا نہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السماوات۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں۔ کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا، شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پر غرور، تو اللہ نے دونوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ اس لیے تھا کہ اللہ دونوں کو باور کروانا چاہتا تھا
کہ یہ جو بھی مخلوق ہے اس کا سٹیٹس فرشتوں جنات سے کہیں زیادہ ہے۔ سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں کروں اسے سجدہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور کہا کہ دفع ہو جا یہاں سے۔ جب اللہ نے کہا کہ نکل جنت سے تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ نافرمانی کی سزا میں مجھے فنا نہ کر دے، تو منت کرنے لگا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ نے کہا جا تجھے دے دی مہلت۔ جیسے ہی اللہ نے مہلت دی تو گارنٹی مل گئی کہ اللہ وعدے کا پکا ہے، اب مہلت مل گئی ہے تو سزا تو نہیں دے گا۔ تو اللہ پر بہتان لگانا شروع ہو گیا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیرے بندوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ کہنے لگا دیکھ تو یہی وہ انسان ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تم مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اس پر اللہ نے جواب دیا شیطان مردود، ذرا میری بات بھی سن، میرے بندے بتقاضائے بشرطیہ گناہ کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن جب سچی توبہ کریں گے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا۔